رابطہ تھا۔ پھر اس کے بعد قیام مختار ہوا۔ قیام مختار نے باقاعدہ امام سے، توجہ فرمائیں، مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہیے، حمایت چاہیے کہ میری حمایت کریں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، کہا کہ آپ میری حمایت کریں۔ امام نے نہیں کی حمایت۔ امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے، اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت، اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا پراپوگنڈا تھا کوفیوں کا کہ وہ ڈر گئے ہیں، وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، وہ تو اب بات ہی نہیں کرتے بنو امیہ کے خلاف، وہ تو اس طرح کی بہت ناروا تہمتیں لگائیں، انہوں نے بہت ناروا تہمتیں لگائیں۔ یہ عصر امام سید الساجدین ہے عزیز من۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مختلف شہروں کے اندر تحریکیں اٹھی، مخالفین بنو امیہ کے جو اہل بیت کے بھی مخالف تھے، لیکن جنگ نہیں کی، ظلم نہیں کیا، جیسے عبداللہ ابن زبیر۔ شیعہ ہیں کوفہ کے جیسے توابین ہیں، انہوں نے بھی قیام کیا، لیکن امام سید ساجدین سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، نہ رابطہ کیا نہ پوچھنے کی، کیونکہ سلیمان خود فقیہ تھا، وہ فقیہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ لیڈ کر رہا تھا وہ حزب اس طرح سے۔ عزیزان توجہ فرمائیں، اس سارے عہد کے اندر، اس سارے ماجرا کے اندر میں اور کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، مزید وضاحت، کہ آپ کو اس فضا اور اس زمانے کا ذرا صحیح اندازہ ہو جائے، اور پھر امام کی حکمت عملی کی طرف آتے ہیں۔ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، وہ کہیں اور وضاحت کر دوں گا۔ امام نے ان تحریکوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کسی قیام میں شامل نہیں ہوئے، کسی کو قبول نہیں کیا، کسی کی حمایت نہیں کی۔ بعض لکھتے ہیں وہ خود سے اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہیں، تاریخ میں کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہیں چند جملوں سے۔ مثلا جب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھیجا سید الساجدین علیہ السلام کے پاس، اس وقت سید الساجدین علیہ السلام نے مختار کے لیے دعا کی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ دعا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اور اس طرح کے چند واقعات ہیں، جملے ہیں، وہ حقیقت ہیں، وہ تاریخ میں موجود ہیں، لیکن عملی طور پر نہ یہ تحریکیں امامت سے مربوط ہیں اور نہ امام ان تحریکوں سے کوئی ارتباط ہے۔ اگر چاہتے بھی ہیں تو نصرت اور حمایت چاہتے ہیں، امامت کو اپنا محور نہیں بناتے، امامت کے گرد نہیں آتے، امامت کو اپنا منشور نہیں سمجھتے، امام کو اپنا رہبر و قائد نہیں مانتے، امام سے استفادہ کرتے ہیں۔ کربلا کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور حکومت جس مشکل میں گرفتار ہوئی، اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن امامت کے گرد نہیں آ رہے کہ امامت کے محور میں آ کر ہم کوئی کام کریں۔ امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر مومنین کو یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابھی آپ لوگوں نے ملا جواد صاحب کی تقریر کو ملاحظہ فرمایا، جس میں انہوں نے مختار کے بارے میں تھوڑی سی اپنے پاس سے انفارمیشن جھاڑنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلا ان کا نقطہ ہے کہ مختار نے مولا سجاد سے اذن لیے بغیر اور مولا سجاد کی اجازت مقدس اور مشیت اولیٰ کے خلاف جا کے قیام کرنا شروع کیا۔ دوسرا کہ یہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے، مولا سجاد کو نہیں مانتے تھے، اور معاذ اللہ مولا سجاد نے مختار کو کوئی اذن نہیں دیا تھا، اور مختار نے معاذ اللہ اپنے قبیلے کے ساتھ اہل کوفہ کے ساتھ مل کے مولا سجاد کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد بزدل کہہ دیا تھا، اور آگے سے انہوں نے بس مومنین کے دلوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے عصر سید الساجدین ہے۔ انہوں نے پہلی بات جو یہ کی ہے مختار کے بارے میں، جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ پہلا نقطہ وہ مولا سجاد کو امام نہیں مانتے تھے، سرکار محمد حنفی ابن علی علیہ السلام کو وہ اپنا امام تسلیم کرتے تھے۔ پہلی بات، کسی شیعہ کتاب میں سرے سے یہ روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ روایت انہوں نے پڑھی کہاں سے اور مومنین کو سنا کہاں سے رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت
تحفہ اثنا عشریہ موجود ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. عبدالعزیز محدث دہلوی دجال نے سب سے پہلے شیعہ سنی برادران کو آپس میں لڑوایا، اور مختار کے بارے میں یہ خرافات بکنے والا عبدالعزیز محدث دہلوی تھا اس کتاب میں، کہ اسے فرقہ کیسانیہ پہ لا کر قیاس کیا گیا. رہی بات شیعہ کتب کی، مختار کے بارے میں بلا سند، بلا تحقیق علم الرجال، بلا تدوین احادیث اور بلا تعارف روایت جو روایات لکھی گئی ہیں شیعہ کتب میں، وہ صرف اور صرف ایک کتاب میں موجود ہیں جو مختار کے خلاف روایات اکٹھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ کتاب ہے سیرت آل محمد مرتضی مطہری کی کتاب. اس بندے کے علاوہ اور انہوں نے جو بھی روایت لکھی ہیں اس میں کہیں غلطی سے بھی سند دینے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، کیونکہ سند ہے ہی نہیں شیعہ کتابوں میں ایسی کوئی. مختار کے خلاف سراسر بکواس لکھی گئی اور پڑھی گئی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون ان گدھوں کا جو سامنے بیٹھ کے صرف کاپی پینسل لے کے لکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں اتنی تمیز نہیں اٹھ کے پوچھیں یہ روایات جو آپ پڑھ رہے ہیں مختار کے بارے میں، ہماری قوم کے ہیرو کے بارے میں، یہ بالآخر آپ نے کس کتاب سے پڑھی، کیا سند ہے، کیا تحقیق علم رجال ہے ان روایات کے پیچھے، کیا وجوہات ہیں کہ مختار نے ایسا کیا. اول بات، مختار پہ بکواس کی جا رہی ہے. مختار نے اس طرح کا کوئی عمل سرزد نہیں کیا تھا، مختار کے پاس اجازہ آل محمد موجود تھا. اور رہی بات اس چیز کو ثابت کرنے کی، تو مختار کے خلاف جو روایات ہیں سماع نامی ایک مجہول راوی سے ہیں، اور اس راوی اور اس کی روایات کے بارے میں آئیں میرے ہاتھ میں بہار الانوار جلد نمبر اول و دوم ہے، محفوظ بک ایجنسی کراچی سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 460 سے آگے آپ کو میں دکھاتا چلوں ان روایات کے بارے میں یہاں جو بحث موجود ہے وہ کیا ہے، اور یہ روایتیں کس قدر مقدم مانی جاتی ہیں. صفحہ نمبر 461 ہے بہار الانوار جلد نمبر 2. السید جزائری نے، سید نعمت اللہ جزائری صاحب انوار النعمانیہ، اس روایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ حدیث خود اپنے غلط ہونے کی گواہی دے رہی ہے جو مختار نے، ایک تو مولا حسن کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ مختار نے کہا تھا معاویہ کے حوالے کر دو معاذ اللہ، اس روایت کو بھی میں ابھی دکھاتا ہوں کہ وہ کیا روایت تھی اصلاً. بہرحال یہ مولا سجاد کے اجازے کے بغیر اور مولا سجاد کی امامت سے انکار کرنے والی جو بات ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث خود اپنے غلط ہونے کی گواہی دے رہی، کیونکہ اللہ کے پیاروں اور اللہ کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی. غلط ہے. اگر مختار کو منافقین سے ذرہ بھر بھی لگاؤ ہوتا تو وہ انتقام خون حسین میں اتنی جافزانی نہ کرتے. دوسری معتبر احادیث اس حدیث کی رد میں آگے آنے والی ہیں، جن میں معصوم نے مختار کے لیے سرہم دعائیں خیر فرمائی ہے، لہٰذا جو بوجہ مصنف نے یہاں درج فرمائی ہیں وہ سبھی قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے اس کو ترک کر دیا گیا. نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں مختار سقفی علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں جن میں مختار کے خلاف ذکر ہے وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، گھڑی گئی اور افسانہ ہے. یہ معیار تحقیق ہے آپ کا کہ دو مدرسوں کا پرنسپل ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو ضعیف اور گھڑی گئی روایتیں سنا رہے ہیں جن کا سلسلہ سند سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آسن، سیکا، مجہول، ضعیف، کس کیٹیگری کی روایت سنا رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو جو اپنی ہی قوم کے اساسے، اپنی ہی قوم کے ہیرو کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں. رجال کشی میں اسبق بن نباتہ فرماتے ہیں کہ رأیت المختار علی فخذ امیر المومنین فہو یمسح الراس فیقول یا قیس یا قیس. میں نے بچپن میں مختار کو سرکار امیر المومنین حیدر کرار کی جھولی میں دیکھا. امیر المومنین ید اللہ یہ ہاتھوں سے مختار کے بال سے لاتے تھے اور کہتے تھے عقل مند. مظہر توحید جسے عقل مند کہے، آپ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی لالچ رکھتا تھا یا حکومت کی لالچ میں آ کے اس نے کام کیا تھا. حکومت کی لالچ میں کوئی بھی عقل مند اپنی جان کی بازی نہیں لگاتا مختار کی طرح. خود تو آپ نے آج تک آل محمد کی خدمت میں کیا کچھ نہیں، اور جس نے کیا ہے اس پہ بہتان بازی لگا رہے، وہ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی روایات سے. یہ معیار تحقیق ہے آپ کا کہ آپ کو روایت کی تدوین کا نہیں پتا. اگر شیعہ کتابوں میں یہ موجود بھی ہیں تو سن سنا کے ٹنی والی بات ہے، وہ روایات کی سند ہی موجود نہیں ہے. سید جزائری ان روایات کو ترک کر رہے ہیں. اب رہ گئی مولا حسن والی بات کہ مختار نے معاذ اللہ یہ کہا تھا، میں حالانکہ آپ نے اس روایت کے بارے میں نہیں کہا، میں اس روایت کو بھی آپ کے سامنے ثابت کیے دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں، اب میں کسی محدث کی کتاب نہیں دکھا رہا مولوی صاحب، آپ کے مسلک اصولی کی، کیونکہ میں اخباری شیعہ ہوں، میں غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتا ہوں. مسلک اصولی کے سب سے جانی مانی شخصیت علامہ صادق حسن صاحب جو کہ آغا سیستانی صاحب کے وکیل بھی ہیں، ان کی کتاب انتقام مختار مطبوعہ ادارہ منہاج الصالحین، ادارہ بھی آپ کا، کتاب بھی آپ کے عالم کی.
انہوں نے اس بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس کا صفحہ نمبر 95 ہے. میں ایک ایک حوالہ آپ کے سامنے یہاں ثابت کروں گا. صفحہ نمبر 95 وہ فرماتے ہیں اب قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی خیانت اور دھوکہ ہے. دراصل روایت کچھ اور تھی اور اس کے بیچ کا ایک پورا حصہ غائب کر دیا گیا، جس کی وجہ سے روایت جو کہ مختار کی مداح و تعریف میں تھی مختار کی مذمت میں تبدیل ہو گئی. قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے ہیں مختار سکوی علیہ السلام کے بارے میں جو ضعیف روایات ہیں جن میں آل محمد کی گستاخی کا ذکر ہے وہ سرہن غلط طریقے سے مومنین آل محمد کے ہاں پہنچائی گئی ہیں. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 111 پہ میں آپ قول معصوم بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. ہمارے پانچواں امام کہتا ہے کہ مختار کو برا نہ کہو، اس نے ہمارے ٹوٹے ہوئے مکانات بنوائے، اس نے ہماری بیٹیوں کی شادی کروائی، خدا کی قسم میری ماں کا مہر اسی پیسے میں دیے گا جو مختار نے بابا کو بھجوایا تھا. جو آل محمد کی خواتین اور ان کی عطرت کے جہیز اور مہر کی رقم ادا کرے وہ کس طرح آ کے یہاں پہ حکومت کا لالچ رکھتا ہے کہ کچھ خدا کا خوف کریں. یہ معیار تحقیق ہے آپ کا. میں نے قول معصوم بھی دکھایا، میں نے علم رجال سے بھی آج بحث کی ہے. میں آپ کو اوپن شرٹ چیلنج کر رہا ہوں. پہلے تو ایک راز سے میں پردہ اٹھاؤں، مولوی اللہ دیتا صاحب یہ جو آپ سید بنے پھر رہے ہیں نا سرکار، مولوی جواد نقوی عرف اللہ دیتا، میں ساری بیک ورڈ ہسٹری آپ کی سمجھ گیا ہوں. پہلے اپنے آپ کو سید زیادہ ثابت کریں، پھر مختار پہ اٹھ کے بات کرنے کی جرت کیجئے گا. جاہل مرقب، خبردار آج کے بعد مختار کے بارے میں ایسی کوئی بکواس کی. امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه‌ای دو روست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. انا لله انا الیه راجعون. دین محمد جز با کشتن من استوار نمی شود. پس ای شمشیرها مرا در آغوش گیر.